مرزا عبدالقادر بیدل کا جو کہ فارسی کے ایک بہت ہی بڑے عظیم شاعر ہے، ان کا ایک شعر ہے کہ جو شدت لسے فلکی ردا جدری راہ ملکی کبا کہ دری زیا کدے فنا بے گز دو گز کا فنا مدی. تو سچوڑا کیا ہے آدم سے وہ سوجن دس پر عرب سن بھی کچھ مجبوری پہ سکے بنولے یاد دریاس پسیون یا کہ یاد دریاس پسیون بسائد خود اکبر امتحان اکبر آزمائش. اذا قلت محبت ازنبت قالت محبت ہو وجودک لا یقاس بھی زنبل ہو. کہ میں نے محبت سے پوچھا کہ میرا گناہ کیا ہے، محبت نے جواب دیا کہ تمہارا ہونا، تمہاری ذات ہی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ کا قیاس کیا نہیں جا سکتا. تو many genuine thought I was born at Chadabal ایسی ایک سفر میں پیدائش. تو all our relatives know this fact کہ میں نے لگ بھگ 15-16 دن تک دودھ نہیں پیا. I remained without milk for 15 days. Very strange phenomena about my life. Then there used to be our relative, میری ممی کا کے چاچا جان تھے، ان کو کچھ اسپریچویلٹی سے بڑا شغف تھا. تو وہ ہمارے گھر آئے، انہوں نے مجھ پہ کچھ وظائف پڑھے اور مجھ پہ پھونک مارا، دم کیا مجھ پہ. تو پھر میں نے دودھ پینا اسٹارٹ کیا، وہ بھی کچھ 3-4 مہینے اور بس، اس کے بعد نہیں. تو اس کے بعد جیسے جیسے میری عمر بڑھتی گئی، جو کہ گھر والے جیسا کہ گھر والے مجھے بتاتے رہے، I was not able to walk, I was not able to perform normally my other activities. چلنے میں بڑی دقت ہوتی تھی. پھر گھر والوں نے بڑی محنت کی، بڑی مشکلات انہیں اٹھائی تاکہ میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کر چل سکوں. لیکن اس میں بھی بہت ٹائم لگا مجھے چلنے میں. مجھے یاد ہے کہ 12 سال کی عمر تک، 13 سال کی عمر تک I was not able to walk properly. مستحکم قدم جمعیت کیے. تو میرے ابتدا سے ہی میرے گھر والوں کی یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب یہ پڑھائی بھی کیا کرے گا، کیونکہ انہوں نے جب میری جسمانی کنڈیشن دیکھی تو کئی بڑے مضطرب تھی، وہی بڑے متفکر کہ یہی کیا پیرت کیا کرے. This is what my mother tells me. تو اللہ تعالیٰ سے لاکھ شکر. Very early in my life I realized کہ اگر میں نے اپنے اکیڈمکس کو، اپنی اسٹڈیز کو سیریسلی نہیں لیا تو I will have no place in this world, because the part of the world we live in, it is still very backward in many aspects when it comes to human rights, when it comes to human dignity, when it comes to respect for others. So یہاں پہ لوگ دوسروں کی پریشانی اور دوسروں کی جو لمیٹیشن ہے وہ نہیں سمجھتے، بلکہ ان لمیٹیشن کو ہدف تنقید اور موضوعی مذاق بناتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں نے بہت پہلے طے کیا تھا کہ اگر کچھ if I can do anything I have to do it in my academics. تو پھر ابتدائی تعلیم میں نے حاصل کی ایک اسکول، اقرا پبلک اسکول کمروالی. My sisters they used to teach there. تو وہ مجھے لے جایا کرتی تھی اسکول. ایک بہن میرا ایک ہاتھ پکڑتی تھی، دوسری بہن دوسرا ہاتھ، تو تب جا کے میں 1 قدم 2 قدم چل پاتا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ کبھی وہ مجھے گود میں اٹھاتے تھے، بڑا طویل سفر ہوتا تھا، وہ گود میں مجھے اسکول لے بھی جاتے تھے اور واپس بھی لاتے تھے گود میں، کیونکہ میں چلنے کے قابل نہیں تھا. لیکن اللہ کا بڑا فضل رہا کہ اسکول میں میری کارکردگی بڑی اچھی رہی، اس کے باوجود کہ I had to face lot of problems in writing. آج بھی جب کبھی مجھے حد صدر لکھنا پڑے تو میں 2 ہاتھوں سے لکھتا ہوں. I have to use my 2 hands like this. I will show you. I do it like this.
I cannot do it with my one hand. تو تب باوجود كل الله تعالى بڑے عنایت بڑھ کرم ایٹ تسپوزٹ تھی ایگزام تو سوز بورو گوشک ایگزام تو اسپر آئی کہ بچ سکول ول کا فیور کران بچ سکول ول ڈیلیبریٹلی آن دا ٹاپ ٹول لیکن اس دا عرفی جماعت کی امتحان میں میں نے ڈیویژن ہوتا ایک سینٹرس پہ ساتھ آج دا سکول اس کو بولتے تھے کمپلیکس تو میں نے پورے اس کمپلیکس پہ ٹاپ کیا ان دنوں. I got 180 out of 200 despite all these physical problems. But with matriculations was Allah Ta'ala destined to me. The suicide road here at the book joke, shady joke, falsafa joke, here suicide pakan. Yes, कि मेरे जो बड़े भाई हैं उन्होंने बहुत पहले बचपन में मुझे मौलाना रूमी और علامہ اقبال ان دو ناموں سے متعارف کرایا تھا. زیادہ کچھ بولتے نہیں تھے وہ مجھے جاوید نامہ کا کبھی ایک شعر کبھی دو شعر پڑھ کے سناتے تھے تو وہ چیز میرے ذہن میں بیٹھ گئی. تو جیسے جیسے میں آگے بڑھتا گیا تو پھر میں نے خود ان چیزوں کو دیکھنا شروع کیا, ان کی گہرائی میں جانے کی کوشش کی. I want to put it on record کہ 8ویں 9ویں اور 10ویں جماعت میں میری خوش قسمتی یہ رہی کہ مجھے ایک بڑے ہی شفیق بڑے ہی رفیق استاد جناب روح فرحت جو کہ آج کل اردو کے مدرس ہے وہ مجھے ملے. انہوں نے میرے ادبی ذوق کو پروان چڑھانے میں بڑا اہم کردار نبھایا. ان کے سامنے بیٹھ کر میں نے اپنی شین کا درست کرنے کی کوشش کی تو اس طرح 8ویں 9ویں 10ویں کا مرحلہ طے ہوا. تو 11ویں اور 12ویں جماعت میں نے ایس پی ہائر سیکنڈری سے پاس کی نومبر میں. تو وہاں بھی اساتذہ بڑے ہی مشفق, ویری ہیلپ فل, ویری کنسیڈریٹ. یہ نہیں کہ وہ مجھے کچھ لبرٹیز دیتے تھے یا مجھے کچھ دوستوں سے زیادہ آؤٹ آف دا وے میرے لیے کچھ کرتے تھے, لیکن بڑا خیال رکھتے تھے. وہ دیکھتے تھے کہ اس کو کوئی پریشانی تو نہیں, اس کو کوئی ہیلپ تو نہیں چاہیے, جینوئن ہیلپ. تو اس چیز کے لیے میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کیونکہ انہوں نے ہر وقت میری ضروریات کا بڑا خیال رکھا. اس کے بعد ہمارے یہاں انٹرنس بلی ہوتا تھا ان دنوں جس کو آج اب نیٹ کیا یہ جے کہتے ہیں, جے مین جے ایڈوانسڈ. So I qualified at Bali in 2011 and I was selected in NIT Srinagar. لیکن مجھے جو برانچ دی گئی that was computer science. ایک نمبر رہ گیا تھا میرا اوپن میرٹ میں جو میری چاہت کی برانچ تھی الیکٹریکل وہ حاصل کرنے سے. But I was very dissatisfied with computer science. تو پھر ایک بار میں نے AIEEE کوالیفائی کیا 2012 میں. تو آئی کوالیفائڈ ٹوائس. پھر مجھے داخلہ ملا الیکٹریکل انجینئرنگ میں جس برانچ میں میں جانا چاہتا تھا. تو پھر NIT سری نگر میں نے اپنی انجینئرنگ مکمل کی, الیکٹریکل انجینئرنگ میں بی ٹیک کیا میں نے. تو وہاں پہ بھی جو استاد مجھے ملے, میں نام تو نہیں لوں گا کیونکہ استاد کا نام, انہوں نے بڑی شفقت برتی, انہوں نے بڑا خیال کیا, انہوں نے بڑا گائیڈ کیا اور دیکھتے رہے کہ یہ بچہ کیسا جا رہا ہے, اس کو ہماری گائیڈنس کی ضرورت تو نہیں ہے. ایکسٹرا ٹائم دیتے تھے اور NIT کی سب سے بڑی مہربانی مجھ پہ. حالانکہ وہ تو رول بھی تھا لیکن وہ مجھے ہر ایگزام میں 1 گھنٹہ ایکسٹرا دیتے تھے. وہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ یہ سفر نہ کرے. تو NIT سے میں نے انجینئرنگ کی ڈگری کمپلیٹ کی. مین وائل میں ریڈیو کے ساتھ وابستہ رہا, ریڈیو کے لیے لکھتا تھا. 2012 سے لگ بھگ 400-500 اسکرپٹس, ریڈیو اسکرپٹس لکھی مختلف پروگرامز پہ. ساتھ ہی ساتھ اخبارات کے ساتھ بھی جڑے رہے, اخباروں کے لیے بھی لکھا. گریٹر کشمیر, رائزنگ کشمیر, کشمیر مانیٹر, کشمیر آبزرور, پکار, ہندز, اوکھلا ٹائمز, ان سب کے لیے لکھا. تو انجینئرنگ مکمل ہو گئی تو میں اپنے شوق کی طرف واپس لوٹ گیا جو میرا بنیادی شوق تھا.
وہ یہ کہ ادب، مذہبیات، ریلیجس اسٹڈیز، فلسفہ اور اسلامیات کی دیگر چیزیں کی طرف واپس لوٹ آئے، اور اس کا نتیجہ اس کتاب کی شکل میں 2019 میں نمودار ہوا۔ تو یہ کتاب میں نے 2019 میں شائع کی۔ اس پہ اگر آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر جوتستر سنگھ جو کہ خود پی ایچ ڈی انہوں نے کیا ہے ڈیو سے، انہوں نے تبصرہ کیا۔ حمید نعیم جو ہماری پروفیسر تھی کشمیری ڈپارٹمنٹ پہ، ان کا تبصرہ ہے، اور بھی بہت لوگوں نے اس پہ تبصرہ کیا۔ تو آج کل میری یہی کوشش ہے، میں اسی چیز میں بزی رہتا ہوں کہ ہماری جو نئی نسل ہے، the generation which I belong to, it is struggling with many ideological challenges، چاہے وہ ریلیجس چیلنجز ہو، چاہے وہ ایتھیکل چیلنجز ہو، چاہے وہ فلسفیکل چیلنج ہو۔ تو مجھ سے جتنا بھی ہوتا ہے میں خود کو ان سب چیزوں میں اتار کر پھر ان کا ایک سلوشن ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ بڑا انتشار پایا جاتا ہے آج کی جنریشن میں۔ جہاں تک آپ نے اشارہ کیا کہ کون سی پرابلمز یا کون سے چیلنجز مجھے فیس کرنے پڑے، سب سے پہلی بات جیسا کہ میں نے کہا کہ ہماری سوسائٹی ابھی اتنی اینٹسپیٹ نہیں ہوئی ہے، اتنی ایمانسپیٹ نہیں ہوئی ہے کہ وہ لوگوں کے مسائل کو سمجھے۔ I was made fun of very often by people because they could not understand what I am speaking. I was maltreated on many occasions, and it happens even on this day when I am alhamdulillah very widely known. لیکن کچھ حادثات، کچھ واقعات ایوری ڈے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ اسٹگمیٹائزیشن اور ایک مارجنلائزیشن کا شکار آدمی ہوتا ہے۔ تو اس زمن میں میں نے ریڈیو پہ بھی بہت بار بولا تھا، اخبارات پہ بھی لکھا تھا کہ لیگل ایسپیکٹ جو ہے رائٹس آف پرسنز ود ڈسیبلٹیز ان کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ اور دیکھیے لائف زندگی جسے آپ کہتے ہیں، you cannot live with bare life, it has to be life with dignity. If it is not a life with dignity, it becomes punishment for you. اور اس پنشمنٹ سے ہر ایک پرسن میں ڈسیبلٹی روز گزرتا ہے، جب اسے کوچے میں، سڑک پہ، بازار میں، اسکول میں، دفتر میں، مسجد میں، پلے گراؤنڈ میں، جب اس کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ تم ہم سے کمتر ہو، یو آر انفیریئر ٹو اس۔ تو اس چیز کا جب تک کوئی پرماننٹ اور کوئی سسٹینیبل سلوشن آپ نہیں ڈھونڈیں گے، تب تک پرسن ود ڈسیبلٹی دے ول کنٹینیو ٹو سفر۔ اور اس کا سلوشن یہی ہے کہ جو آپ کے لاز آلریڈی بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ 2016 کی امینڈمنٹ ہو یا اس سے پہلے کے لاز، ان کو it must be applied. Like you have helplines against domestic violence, you have helplines against many other cases of emergency. There should be a helpline for persons with disabilities so that they can reach out to authorities whenever they feel that they are being harassed, they are being mistreated, they are being subjected to discrimination. All their dignity is being violated. کیونکہ آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی، برطرز گردو مقام آدم است، اصل تہذیب احترام آدم است۔ علماء کہتے ہیں کہ جو ریلیجن کی، سویلائزیشن کی، کلچر کی جو روح ہے، اسپرٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اب آدمی کا احترام کرے، آدمیت کا احترام کرے،
اور اس آدمیت اور آدمی کے زمرے میں سارے لوگ آتے ہیں, whether they are abled or whether they are physically disabled. اور اگر آپ نے کسی بھی بندے کی توہین یا تذلیل کی یا اس کو کمتر نظر سے دیکھا تو یہ آپ اس بندے کے ساتھ نہیں کر رہے مسٹریٹمنٹ. You are rather directing your mistreatment towards the creator, towards the larger plan of the creation. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک یونیورسل ورڈکٹ دیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور جب آپ کسی پرسن with ڈسیبلٹی کے ساتھ نازیبا سلوک کرتے ہیں تو آپ گویا اللہ کی تخلیق کو چیلنج کرتے ہیں. آپ اللہ کے نظام کو اس کے ساتھ آپ ایک لڑائی منہ لیتے ہیں جو کہ بہت ہی غیر اخلاقی اور غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے. یا میں ایک اور بات میں بتاتا چلوں, میں نے پچھلی بار ایک آرٹیکل میں لکھا تھا کہ جو پیپل ود ڈسیبلٹیز ہوتے ہیں ان کو تب سماج میں عزت ملتی ہے یا ان کو تب ایکسیپٹنس ملتی ہے, تب ان کو لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں جب وہ کچھ کارنامہ کرے, جب وہ کچھ کارنامہ کر کے دکھائے. اینڈ اٹس اے ویری بیڈ پریسیڈنٹ. قبولیت کے لیے یہ نہیں ضروری ہے کہ کوئی پرسن ود ڈسیبلٹی پہلے وہ کچھ کارنامہ کرے تو پھر آپ اس کو قبول کریں. Every individual is to be accepted, is to be celebrated as he is. پھر چاہے جو بھی اس کی صلاحیت بروئی کر آتی ہے یا جو بھی صلاحیت وہ بروئی کر لاتا ہے وہ پھر سیکنڈری ایسپیکٹ ہے, لیکن پہلی بات یہ ہے کہ you have to accept everybody as he is. You cannot say, آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو پرسنز ود ڈسیبلٹیز کو پہلے آپ کچھ کر کے دکھائیے, پہلے آپ اسٹیفن ہاکنگ بن کے دکھائیے, پہلے آپ جان ڈالٹن بن کے دکھائیے, ہی واز کلر بلائنڈ, پہلے آپ کچھ عظیم کارنامہ کیجیے تو تب آپ کو ایکسیپٹنس ملے گی. ایسا نہیں ہوتا ہے. پیپل ود ڈسیبلٹیز ان کو بھی اتنا ہی حق ہے, اتنے ہی وہ بھی حقدار ہے اس زمین پہ عزت کے ساتھ رہنے کے جتنے باقی لوگ ہیں. اور اگر آپ نے دانستہ یا نادانستہ کسی کی عزت پہ کوئی معمولی سا بھی طنز کیا تو یہ بہت ایک اخلاقی گراوٹ اور ایک مذہبی لاشعوری کی علامت ہے کہ مذہبی تو لاشعور ہے. تو یہی میرا پرسپیکٹو ہے آن پیپل ود ڈسیبلٹیز. اس کے مزید میں آپ کو بتا چاہوں کہ جہاں تک میری بات ہے اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا, بڑا کرم کیا. یونیورسٹیز میں بولنے کا موقع بنا, کالجز میں بولنے کا موقع بنا. تو I keep traveling to colleges, I keep traveling to universities, I keep talking to people. People come here from far off places to seek whatever little suggestions I can offer them. تو میں چاہتا ہوں کہ جو بھی والدین یہ سن رہے ہیں اگر ان کے بچے کسی بھی طرح کی جسمانی آلائش کے شکار ہے تو وہ ان کی تعلیم, ان کو تعلیم کے دور سے آراستہ کرے, کیونکہ آج کے دور میں تو باقی لوگوں کا تعلیم کے بغیر زندہ رہنا ناممکن ہو گیا ہے. تو جو پیپل ود ڈسیبلٹیز اور پرسنز ود اسپیشل ایبلٹیز ان کے لیے چیلنج اور بڑھ جاتا ہے, تو ان کے لیے بڑا لازمی ہے کہ وہ اپنے آپ کو تعلیم کے دور سے آراستہ کرے. اور ایک اور بات جو بڑی اہم ہے کہ کبھی کبھی بچہ ڈسیبل نہیں ہوتا ہے لیکن گھر والے اس کو ڈسیبل بناتے ہیں. یہ مکار سو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بچوں پھیٹ کے گیس کھدا رہی چکی, لیکن میرے گھر والوں نے کبھی بھی مجھے ڈپینڈنٹ نہیں رہنے دیا. جس حد تک ان کو لگا کہ مجھے ان کی مدد کی ضرورت ہے وہ کرتے رہے, لیکن وہ ہر وقت مجھے یہ احساس دلاتے رہے کہ you have to do it by your own. آج کے ڈیٹ میں بھی پتہ نہیں کہ یہ انٹرویو کون سنے گا,
میرے آفس والے بھی سنی. تو آج کے ڈیٹ میں بھی جب بھی کبھی میں آفس سے چھٹی لیتا ہوں صحت کی وجہ سے, تو مائی مدر شی ڈسکریجز اٹ, شی ہائیلی ڈسکریجز اٹ کہ تم چھٹی کے لوگ یو ہیو ٹو ریگولرلی گو ٹو آفس لائک ادر پیپل. ڈونٹ کنسیڈر یور سیلف اسپیشل, ڈونٹ میک ہیلتھ این ایکسکیوز. تو یہ شوگر عام چیز کہ آج کے کبھی کبھی آپ کو اپنی پوٹینشیل کا اندازہ نہیں ہوتا کیونکہ آپ کو لوگ وہ پوٹینشیل استعمال نہیں کرنے دیتے ہیں. چیز ضروری بنا ہوا ہے والدین خطر کی تمدید بلد بچر کھلو بادان صرف تھوید بلد نظر جو تتم دچر کوئی بڑھ کر. Otherwise, you would be independent on everyone. You would be the same. You would be the best. That's kind of was you by you. Albert, do those independent. Do what them to cut a life pushkill. Of course, ऐसे भी केसेस होते हैं जो बड़े एक्सट्रीम होते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज केसेस. लेकिन हमने इसी सोसाइटी में रहते हैं, हमने देखा कि बच्चा ठीक ठाक होता है, उसको उतनी भी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन फिर वालिदैन वो हाइपर कॉन्शियस हो जाते हैं और हाइपर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं. अपने बच्चे की इर्द गिर्द प्रोटेक्शन की इतनी लेयर्स बिठा देते हैं कि वो बच्चा फिर खुद कुछ कर नहीं पाता. तो आई हाईली डिस्करेज दिस एटीट्यूड. और एक पैगाम असातिज़ा के लिए. देखिए, मैंने अभी अपने असातिज़ा को याद किया, चाहे वो इकरा स्कूल के हो, चाहे वो SPI हायर सेकेंडरी के हो या NIT की. NIT भी मेरे एक बड़े करम फरमा उस्ताद जावेद अहमद नक्काश, उनका नाम लेना बड़ा ज़रूरी है. उस्ताद का जो ज़रूरी कि एल्दिदम का बच्चों से जिस्मानी तौर कमज़ोर है, أمس وتهول خلاص خيال يعني كي أبيز الليبرتيز أبيز دبن نير زعل أشوي برسل سوق باس يا أبيز بيبرس كون بتيجي أتى أبيز دبن وعليه كون باس. That's not care. That is deception. بچے کو بھی دھوکہ دینا خود کو بھی, بلکہ یہ بچے سے لیجیٹیمیٹ ضروریات ان کا وہ خیال کرے اور اس بات کو ذہن میں بٹھا دے کہ یہ بات جو تعلیم ہے تو مستحقی ہے باقی بچے. تو ممکن چونکہ جو ہے بچے ہی کہ باقی نہیں کو تو زیادہ اصل کارکردگی کرے. ایسویٹی ٹیچر یا عموماً چلو کا لیا گیا تھا مس پرسیپشن کی. اگر ایک بچے جسمانی اور کمزور سے ہے جسمانی کا پرابلم کی, یہ پڑھائی اس کو پڑھائی سے دور رکھو. بچے تب اس چیز چاہتے پاس کون سلاد رجی بچور دو ہی روزہ پتہ انڈر ڈاگ. تو ٹیچر بس کی بڑے حساس بڑے سینسیٹیو روزنات بس بس یوتھ زند یم بچے پلن اک آئیڈینٹی پلن اک انڈیپینڈنس تا اک لائف آف ڈگنیٹی حقل حاصل کریں. تو I wish I could have spoken more, but I will conclude here, and I will conclude with the same complaint with which I concluded my interview on radio some 8 years ago. गटे तो बस एक मिष्टी पर है इंसान, गटे तो बस एक मिष्टी पर है इंसान, बड़े तो वो सती कौलें में समा न सके. शुक्रिया. तो यार तुम्हें वो कि पलिन रोदात वालस ये बाकी दायवात चला ऐसे ही रिद देती. I am so obliged for all this. शुक्रिया.